ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ اعظم ہونے کا صحرا اگر کسی کے سر جچتا ہے تو اس ذات کو سرکار غریب نواز کا نام دیا جاتا ہے۔ آج بلاد ہند میں اذانوں کی جو گونج ہے، نمازوں کی جو برکتیں ہیں، تلاوت قرآن کا یہ لاہوتی نغمہ جو انسان کے کانوں میں رس گھولتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی خوشبو جس سے لوگوں کے مشام جاں معطر ہو رہے ہیں، اس کا صحرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو وہ علی کا لاڈلا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نور عین، جسے غریب نواز حسنی حسینی سید کے نام سے جانتے ہیں، اس ہستی کا میں تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجاز مقدسہ کی یہ خصوصیت ہے، یا اور اس کے ساتھ چند مقامات مقدسہ کو لے لیں، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ روئے زمین پر انفرادی حیثیت کسی خطے زمین کو حاصل ہے تو وہ آپ کا اور میرا پیارا ملک ہندوستان کی سرزمین ہے۔ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں روز اول ہی سے منتخب تھی۔ کئی انبیاء کرام اس سرزمین پر تشریف لائے۔ یہ زمین نبیوں کی زمین ہے۔ اس زمین پر انبیاء تشریف لائے۔ انبیاء کرام سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ بعض محققین کے نزدیک اور بھی اس سے بڑھ کر کے، البتہ چونکہ جن نبیوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو ہم ان کا ذکر اپنے طور پر نامزد کر کے نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے، بلکہ سینکڑوں کتب سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کا مزار اجودھیا کی سرزمین پر موجود ہے۔ اب بھی وہاں پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ سینکڑوں کتب کے اندر حضرت شیس علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں۔ یوں تو پوری کائنات کا ہر انسان آدم کا بیٹا ہے، لیکن صلبی طور پر حضرت شیس علیہ السلام جنہوں نے آدم علیہ السلام کی صحبت پائی، جنہوں نے آدم علیہ السلام کی تربیت میں رہے، بلکہ یہ کہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اگر کسی کی پیشانی میں منتقل ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے بعد، تو وہ ہستی حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، جن کی نشاندہی سید الموحدین فی الہند حضرت سیدی سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آپ کے مکتوبات کی طرف آپ نگاہ اٹھائیں، آپ نے مزارات انبیاء کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ سرہند سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جو انبیاء کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں، اس کی نشاندہی کرنے والی ذات حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ یہ خطہ انبیاء کرام کی آمد ان کے قدموں کو چوم چکا ہے، اور اسی طرح دنیا کا سب سے پہلا نبی اگر کسی زمین پر آیا ہے، جنت سے ڈائریکٹ کسی زمین پہ قدم رکھا ہے، تو وہ سرزمین ہمارے ملک ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اب اگر نگاہ عشق و مستی میں اس منظر کو دیکھیں کہ حضرت آدم کا سب سے پہلے زمین پہ قدم رکھنا، اول تو یہ آدم جس زمین پہ قدم رکھتے وہ زمین جنت نشان بنتی، اس لیے کہ قدم نبوت کی شان یہ ہے، قدم نبوت زمین کا محتاج نہیں ہے، زمین قدم نبوت کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ اگر زمین مکے کی قدم نبوت کو چوم لے تو لا اقسم بہذا البلد اس کے لیے آتا ہے، اور اگر مدینے کی زمین چوم لے تو روضۃ من ریاض الجنہ اس کے لیے فرمایا جاتا ہے۔ زمین کو نبی کے قدموں کی ضرورت ہے، نبی کو زمین کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت جہاں چاہتا حضرت آدم کو اتارتا، وہ زمین برکت
رحمت والی ہوتی. لیکن پھر کہتا ہوں نگاہ عشق و مستی میں اگر تصورات کی کائنات میں ڈوب کر دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ آدم کو ہند کی زمین پہ اتارنے کا مقصد کیا ہے. بس اتنی بات اللہ اکبر آپ محسوس کر لیں تو اندازہ ہو. کوئی سوار اگر سفر کرتا ہے اپنی سواری پر اور پہلی منزل میں جہاں اترتا ہے تو لوگ کہتے تھے جہاں سے چلا تھا وہ منزل قریب تھی اس لیے وہاں پر اتارا گیا ہے. اللہ اکبر. تو اب کیا عشق و مستی میں ڈوب کر یہ نہیں کہتے اگر جنت سے آدم کو سب سے پہلے ہند میں اتارا گیا تو اس زمین سے رشتہ جنت بڑا قریب سے قریب تر ہے. اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ہندوستان سے مجھے اپنی عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. جنت میں نمازی جائے گا کہ نہیں جائے گا, روزے دار جائے گا کہ نہیں جائے گا, حاجی جائے گا کہ نہیں جائے گا, زکات دینے والا جائے گا کہ نہیں جائے گا, شہید جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس لیے کہ نیت میں کھوٹ ہوئی تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں جائیں گے, مگر عاشقوں کو جنت میں جانے کی گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا مزے میں کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تو عاشق ہو گئے تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت. جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی ہو. میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کہیں پہلے کر چکا ہوں. نمازی ہو عاشق ہو ضروری نہیں, حاجی ہو عاشق ہو ضروری نہیں, غازی ہو عاشق ہو ضروری نہیں, خطیب ہو عاشق ہو ضروری نہیں, ادیب ہو عاشق ہو ضروری نہیں. لیکن جو عاشق ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا, وہ حاجی بھی ہوگا, وہ غازی بھی ہوگا, وہ بے باک بھی ہوگا, وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہوگا. یاد رکھنا وہ عاشق نہیں جو آپ نے تراش رکھا ہے, ہم نے خراش رکھا ہے. نہیں, عاشق وہ ہے جسے مدینے کی سرکار مصطفیٰ جان رحمت نے عاشق کا لقب عطا فرمایا ہے, جس کو حضور تاج الشریعہ نے یوں فرمایا, بڑے مزے میں کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو آدم علیہ السلام کو جنت سے ہند میں اتارا گیا. تو اس کا مطلب عشق و مستی کی نگاہ میں اگر ڈوب کے دیکھیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور مصطفیٰ اگر سب سے پہلے کسی زمین کے خطے نے دیکھا ہے اور رسول اللہ کے نور کی زیارت سب سے پہلے کسی خطہ ارض نے کیا ہے تو وہ یمن اور شام کا خطہ نہیں بلکہ وہ ہندوستان کا خطہ ہے. سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہماری زمین نے دیکھا, سب سے پہلا نبی کا قدم ہماری زمین نے چوما. اگر آپ آگے بڑھیں تو عنوان میرا یہ نہیں, لیکن اصل میں غریب نواز کی دعوت و تبلیغ بیان کرنا ہے. یہ بھی کہہ دوں کہ ہندوستان وہ زمین ہے, ابھی یمن اور شام اذان کے نام سے بھی واقف نہ تھے, اس وقت ہندوستان کے اندر اذان پڑھی جا رہی تھی. بلکہ سب سے پہلی اذان ہندوستان میں پڑھی گئی اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آپ کو وحشت ہو رہی تھی. اللہ نے فرمایا میرے نبی کو وحشت ہو رہی ہے, جا کے اذان کے کلمات پڑھ دو, وحشت دور ہو جائے گی. تو اللہ اکبر, حضرت جبریل نے آ کر کے اذان کے کلمات پڑھے, حضرت آدم کی وحشت دور ہو گئی. تو پتا چلا کہ آدم اترے کہاں تھے, ہندوستان میں اترے تھے. تو اذان کہاں پڑھی گئی, ہندوستان میں پڑھی گئی. اس سے یہ بات بھی عرض کر دوں, اگر کوئی قبر پر اذان دیتا ہے تو اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہر اذان نماز کے لیے نہیں پڑھی جاتی, بلکہ بعض اذانیں وحشت دور کرنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. حضرت آدم زمین پر آئے تو زمین غیر مانوس تھی, اس لیے وحشت ہو رہی تھی. پتا چلا غیر مانوس جگہ پر پہنچ کر اگر وحشت ہو تو اذان کے کلمات انسان کے دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں. تو آدم کے لیے جنت کے سامنے یہ جگہ غیر مانوس تھی, تو غیر مانوس جگہ پر آدم پہنچے, وحشت ہوئی تو اللہ نے کہا جا کے اذان پڑھو. تو حضرت جبریل نے اذان پڑھی. تو اگر قبر میں انسان جاتا ہے تو قبر بھی غیر مانوس ہوتی ہے اور وہاں بھی وحشت ہوتی ہے. تو اگر اس وحشت کو دور کرنے کے لیے کوئی اذان پڑھتا ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. البتہ ہاں, ہم اہل سنت نہ اس قبر پر اذان پڑھنے کو نہ فرض کہتے ہیں, نہ واجب کہتے ہیں, نہ اللہ اکبر اس کو کوئی اور اصطلاحی نام دیتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا عمل ہے. اگر وحشت دور کرنے کے
کے لیے اذان پڑھ دی گئی تو اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ کچھ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ اذان پڑھی تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ تو ہم پوچھتے ہیں آگ لگنے پر اذان پڑھی تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ طوفان آنے پر اذان پڑھی تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ آندھی چلنے پر اذان پڑھی تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ تو یاد رکھیں بعض نمازیں ایسی ہوتی ہے جس کے لیے اذان نہیں ہوتی، اور بعض اذانیں ایسی ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بولتا ہے مگر، علامہ نظامی کہتے تھے کہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ یہی تو ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر تو بہرحال میرا عنوان وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے روز اول ہی سے خطہ زمین، ہندوستان کا خطہ قدرت کی نگاہ کے اندر منتخب تھا، اس لیے اللہ نے پہلا نبی ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو اندھیرا چھٹا اور اجالا ہوا۔ اس کے شکرانے میں حضرت آدم نے 2 رکعت شکرانہ ادا کیا، اس کو ہم فجر کی نماز سے موسوم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی نماز بھی سرزمین ہندوستان میں پڑھی گئی، سب سے پہلی اذان یہی، پہلا نبی یہی، پہلی اذان یہی، پہلی نماز یہی، پہلی وحی بھی یہی نازل۔ جب پہلا نبی آیا تو پہلی وحی بھی یہی نازل۔ اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ جب توبہ قبول ہوئی تو حکم ہوا کہ اب مکہ جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مکے کی طرف چلے، تو پھر یہ بھی کہہ لیجئے کہ پہلا حاجی ہندوستان سے گیا مکہ شریف۔ ابھی یمن میں کسی حج اور حاجی کا تصور بھی نہیں تھا، تو یہاں سے پہلا حاجی بھی ہندوستان کی سرزمین پر گیا۔ تو یہ بات ہے، تو یہ منتخب زمین ہے۔ اسی لیے بعض ضعیف احادیث کے اندر جس کی سندوں میں، جن کی اسناد میں ضعف ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں کے عطر کی، یہاں کی جڑی بوٹی کی، یہاں کی تلوار کی تعریف فرمائی۔ اسی لیے نعت میں ایک مرتبہ کسی نے ہندوستان کی تلوار سے حضور کے چہرے کو تشبیہ دی، یعنی ہندوستان پہلے بھی زبان پر تھا، لوگ برطانیہ، دبئی، سعودی کی چیزوں کا ذکر زبان پر لاتے ہیں، عرب میں ہند کی چیزوں کے گلگلے تھے۔ تو شاعر نے رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں کہا کہ ان کا چہرہ تو ہندوستان کی تلوار کی طرح ہے، چمکدار۔ اس کی مراد چمکدار تھی، لیکن چونکہ تلوار لمبوتری ہوتی ہے، تلوار لمبی ہوتی ہے، تو اس کو لقمہ دیا گیا کہ چمک تو تم نے لے لی لیکن اس میں گولائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں لمبوترا پن ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ہندوستانی تلوار سے رسول اللہ کے چہرے کو تشبیہ دینے کی بجائے یوں کہو کہ ان کا چہرہ تو 14ویں رات کی طرح چمکدار ہے، تاکہ چمک بھی بیان ہو جائے اور چہرے کی گولائی کا تذکرہ بھی آ جائے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان کی تلواروں کا ذکر عرب کی شاعری میں تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اور انبیاء کرام کے دور میں بھی ہندوستان کا تذکرہ ملتا ہے۔ خود احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرمایا یہ کہہ کر کہ ہند سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا۔ اس سرزمین پر کثیر تعداد میں اصحاب رسول بھی تشریف لائے۔ حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار چنئی کی سرزمین پر، جس کا پرانا نام مدراس ہے، اس سرزمین پر جو ہے وہ آپ کا مزار مقدس موجود ہے، اور بھی جو ہے وہ اللہ اکبر اصحاب کے مزارات موجود ہے۔ اسی طرح بٹنڈا کے اندر حضرت سیدی بابا رتن ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار، جن کی عمر مبارک تقریباً 700 سال کی ہوئی۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، میں آپ کو الجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، صرف ابن حجر اور علامہ اویسی کے قول پر میں یہ بات عرض کروں آپ کے سامنے کہ بابا رتن ہندی وہ ہے جو رہتے تھے ہندوستان کی سرزمین پر، اور آپ کو رسول اللہ کی زیارت 2 مرتبہ نصیب ہوئی۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کے زمانے میں، اور ایک تو اعلان نبوت کے بعد۔ بچپن کے زمانے کا حال یہ ہے کہ جب
جب بابا رتن ہندی تجارت کے لیے جو ہے وہ ہندوستان سے عرب کی سرزمین پہ تشریف لے گئے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پر موجود تھے اور آپ حلیمہ کی بکریاں لے کر کے جو ہے وہ جنگل تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر, بکریاں لے کر کے گئے, بہت بارش جنگل میں ہوئی. تو آپ جانتے ہیں اگر جنگل کی بارش آپ نے دیکھی ہوگی تو جنگل کی بارش کے بعد نالے بھر بھر کے بہنے لگتے ہیں. تو نالے بھر بھر کے بہنے لگے تو اس وقت کچھ مورخین نے یہ لکھا کہ بکریاں تو پھلانگ کر کے چلی گئی مگر اللہ کے رسول علیہ السلام وہ نالا پھلانگ نہ سکے. مگر چونکہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, جو جبریل کو چلتے ہوئے تھکا دے, براق کی طاقت جس کے آگے جواب دے دے, اس کے سامنے نالے کو پھلانگنا کیا چیز تھا. لیکن ہم نگاہ عشق میں جب اس منظر کو دیکھتے ہیں, بکریاں پھلانگ گئی لیکن جبریل کو تھکانے والے نبی کیوں نہ پھلانگے؟ اس لیے کہ پھلانگنا حیا کے خلاف تصور کیا جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حیا کرتے تھے, کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ کوئی با حیا تھا تو آمنہ کا لال تھا. اور لوگوں کے سامنے حیا کرنا یہ لوگوں سے حیا ہے, مگر تنہائی میں حیا کرنا یہ اللہ سے ہے. تو جنگل میں ہو کر بھی آپ صرف حیا کی خاطر پھلانگے, جس کا بچپنا یہ میرے امام کہتے ہیں گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ, یہ حال ہے. اللہ اکبر. تو حیا کی وجہ سے ہم تو حیا ہی کہیں گے, اس لیے کہ حیا والے ہیں. اور بھی کسی کے پاس کوئی قول ہے تو اس کا اپنا ذمہ دار وہ, ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. لیکن آپ نے جب تو تاجروں کا قافلہ آیا تو بابا رتن ہندی کی نظر اس من موہنی چہرے پر پڑی, اور چہرے پہ پڑی تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, چہرے پہ نظر پڑتی ہے اور دل لے اڑ لیے جاتے ہیں. خدا کچھ چہرے ایسے بناتا ہے جن کو خدا وجاہت عطا کرتا ہے, وہ چہرے وجیح ہوتے ہیں. اور اللہ اکبر, وہ تو ایسا وجیح چہرہ تھا کہ مخلوق تو مخلوق, خالق کو بھی اس سے پیار ہے. کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا وجاہت رہی ہوگی. یوں بھی کسی کے بچے بچپنے میں سب کے بچے خوبصورت لگتے ہیں, مگر آمنہ کا وہ لال جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا جاتا ہے, زلف کو واللیل کہا جاتا ہے, اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو بابا صاحب نے دیکھا اور فدا ہو گئے اور کہنے لگے کیا نالا پار کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں. تو رتن ہندی سرکار نے اپنے کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے نالا پار کرایا. حضور علیہ السلام نے بچپنے کے عالم میں 7 مرتبہ فرمایا خدا تیری عمر دراز کرے, دراز کرے, دراز کرے, دراز کرے, دراز کرے, دراز کرے. وہ 7 بار دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے بابا رتن ہندی کو کم و بیش 700 سال کی عمر عطا فرمائی. وہ صحابی بھی ہندوستان میں موجود, محققین نے اس پہ کلام بھی کیا, میں اس پہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف تو کئی اصحاب یہاں موجود ہیں. اس کے بعد دور تابعین آیا, اس میں بھی ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے آئے, مگر چونکہ صحابہ کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تو چونکہ تجارت کے لیے آنے والے اصحاب واپس چلے گئے یا زندگی نے وفا نہیں کی, پردہ فرما گئے, اس لیے مضبوط کوئی سسٹم جس کی ضرورت لوگ کرتے ہیں وہ جو ہے قائم نہ ہو سکا. اور ان کی اپنی محنتیں بڑی مخلصانہ تھی, تو جہاں تک ان کا دائرہ کار تھا وہیں تک وہ خدمات بھی محدود رہی. یا پھر آنے والے اصحاب جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ مسلمان ہونے والے بھی لوٹ گئے. مگر جب ہندوستان کے مبلغ اعظم, داعی اعظم حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو پھر آپ ایک مکمل سسٹم کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے. آپ ہندوستان کی سرزمین پر 561 ہجری محرم کی 7 تاریخ کو تشریف لاتے ہیں. تھوڑا اس کا تک آپ اندازہ کریں, میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. 561 محرم کی 7 تاریخ. وجہ
کربلا میں امام علی مقام کا انقلابی قدم 7 محرم 61 ہجری میں ہے، اور امام حسین کے شہزادے کا انقلابی قدم ہندوستان کی سرزمین پر 561 ہجری میں ہے، اور وہاں محرم کی 7 تاریخ، یہاں محرم کی 7 تاریخ، وہاں طاغوت کا غرور اور یہاں کے طاغوت کا غرور۔ آپ غور فرمائیں، کہیں حسین ہے طاغوت کے غرور کے خاتمے کے لیے، کہیں اولاد امام حسین ہے طاغوت کے غرور کے خاتمے کے لیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، امام کی محنتوں نے قیامت تک کے لیے مکمل دین کو محفوظ کر دیا، اور ہندوستان میں غریب نواز کی محنتوں نے قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا۔ اتنا دین محفوظ ہو گیا ہندوستان میں کہ انشاءاللہ قیامت تک ہندوستان سے اسلام مٹایا نہیں جا سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ ہم نے کہا جس کے بٹائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکتے، ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ شرط یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، ہندوستان کا مسلمان واقعی مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام کے نام پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، مگر جو دین غریب نواز لے کر آئے تھے وہ دین ہمارے اندر کتنا ہے، اس دین کی رعنائیاں کتنی ہیں، اس دین کی تعلیم کتنی ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو شاید نہیں پتا، اللہ اکبر، یا جن کو پتا ہے وہ یاد کر لیں کہ سرکار غریب نواز اللہ اکبر ہندوستان کی سرزمین پر جہاں مردوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سیدہ بی بی حافظہ جمال جو سرکار کی شہزادی ہیں، انہوں نے عورتوں میں دین کی تبلیغ فرمائی ہے، آپ نے عورتوں میں دین کی خدمت انجام دی ہے۔ آپ کی ولادت اور شعور کے بعد آپ کو یہ خدمت سونپی گئی تھی۔ آج ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے بتاؤ؟ کیا ہماری بیٹیاں آج وضو کے فرائض بھی جانتی ہے؟ آج ہماری بیٹیاں کیا 5 کلمے اور اس کا ترجمہ بھی جانتی ہے؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بارے میں بھی ہمیں علم ہے۔ جن علوم کو ایک مسلمان پر حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے، کیا وہ بھی ہمیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین لے کر آئے تھے۔ آج اس دین کا ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ اللہ، نفرتوں کی آگ ہے، بھائی بھائی کے درمیان نفرتیں ہیں۔ غریب نواز تو محبتوں کا پیغام لے کر آئے تھے۔ دشمنوں کے درمیان محبت کے پودے لگانے والی ہستی کو غریب نواز کہتے ہیں۔ ہم تو خود ہی ایک دوسرے کی دشمنی میں ہیں، زبان کھولتے ہیں تو آگ اگلتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ ملتے ہیں مگر دل نہیں ملتے، سینے ملتے ہیں مگر دل نہیں ملتے، آنکھیں ملتی ہے مگر دل نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، دوست دوست سے خوش نہیں، بھائی بھائی سے خوش نہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں۔ غریب نواز تو ترانے محبت گنگنانے آئے تھے، جنہوں نے دشمنوں کو بھی محبت سے اپنا کیا ہے۔ جانتے ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے گیانی آ کر کے غریب نواز کو چیلنج مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تم سے مناظرہ کریں گے۔ اللہ اکبر، غریب نواز فرماتے تھے بابا بہت لمبے سفر سے آئے ہو، تھک کر آئے ہو، بھوک لگی ہوگی، پہلے کھا لو، آرام کر لو، اس کے بعد کل مناظرے کا سوچیں گے۔ آرام کرنے اور کھلانے میں اتنے اخلاق پیش کر دیے جاتے تھے کہ مناظرہ بھول کر کے وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان بزرگوں کے اخلاق تھے۔ آئیے خوبصورت سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، لوگوں کو اپنا بنایا کیسے؟ یاد رکھنا، بغیر محبت کے نفرتوں کے ماحول میں ہم کوئی محاذ نہیں جیت سکتے، اور جو جنگیں تلواروں کے ذریعے سے جیتی نہیں جا سکتی وہ جنگیں محبتوں کے ذریعے سے جیتی جا سکتی۔ محبت محبت اور محبت۔ صوفیاء چشت نے کسی کے گال پہ تماچا بھی نہیں مارا، کسی کے ہاتھ کی مالا بھی نہیں ٹوٹی، اور وہ اسلام کی مالا کا ایک دانہ بن گیا۔ کیا چیز تھی؟ محبت، صرف محبت۔ دیکھیے، اور وہ بھی محبتوں کا انداز کیا۔ حضرت محبوب الہی فرماتے نفرتوں، فرماتے کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہ بچھاؤ ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے۔ ہندوستان کے صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟
اور دیکھیے یہ نرم زمین کے لیے صوفیوں کا انتخاب کیا گیا. مجاہدین کی تلواریں تو ٹوٹ چکی تھی. جہاں مجاہدین کی تلواریں بظاہر ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی، وہاں صوفیہ کے کردار نے کام کیا. صوفیہ کے کردار نے زمین کو استوار کیا، محبت کی بولی نے استوار کیا. پتہ چلا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت ہتھیار کام نہ آئے اس وقت تو محبتوں کا کردار کام آتا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہی تعلیم عطا فرمائی. فرماتے ہیں محبوب الہی، کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہ بچھاؤ ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے. ایک بات اور یاد آئی، دیکھیے مسلک صوفیہ کیا ہے، کیا تعلیم ہے ان لوگوں کی، کیا تعلیم ہے. اپنی ذات کے لیے لڑنا کہتے کتوں کا کام ہے. جو اپنی ذات کے لیے لڑتا ہے وہ کتوں جیسی حرکت کرتا ہے. صوفی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا. اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں روکھا سوکھا کھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا. آج اس پر بڑی توجہ ہے. یہ ترک جمالی کر لو، وہ ترک جلالی کرو، یہ عاملوں کا کام ہے، صوفیوں کا نہیں. سب سے بڑا صوفی کہہ رہا ہے بھائی گوشت نہ کھانے سے کیا مرنا بگڑنا ہے، اگر بند کرنا ہے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بند کر. بکرے کا مرغے کا گوشت بند کرنے سے کیا ملے گا؟ تو نے بکرا مرغا بند کر دیا لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو کھا رہا ہے، تو تیرا کون سا وظیفہ کام آئے گا؟ تو آپ کہیں گے کہ کیا ایسا بھی ہے سید کہ کوئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ میں نے کہا بالکل کھاتے، آپ بھی کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں. کیسے کھاتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. غیبت کرتا ہے تو مرغا بکرا چھوڑنے سے، انڈا چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑنا ہے تو غیبت چھوڑی. تو سب سے بڑا صوفی امت کا اولیاء کی کائنات میں فرماتے کیا فرماتے کہ روکھا سوکھا کھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا اور پھٹا پرانا پہننے سے کوئی صوفی نہیں بنتا. کھانا کوئی کھاؤ، کپڑا کوئی پہنو، مگر دل اللہ والا ہونا چاہیے. صوفی اس سے بنا کرتا ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ. اصل تصوف یہ ہے، دل بدلو. جگر مراد آبادی نے بڑی اچھی بات کی تھی، کہتے محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں. میں کدا ساز ہوں میں کدا بردوش نہیں. مل کے جس دن سے گیا ہے کوئی ایک بار جگر، آج تک ہوش نہیں ہوش نہیں ہوش نہیں. اندازہ فرمائیں. تو اصل تصوف یہ کھانا پینے چھوڑنے کا مت، بلکہ صوفیہ جو سچے صوفیہ ان کے اقوال ہیں، کہتے ہیں پیٹ بھر کھا کے شکر کرنے والا اور نفل و روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اللہ دونوں کو ثواب برابر برابر عطا کرتا. غور فرمائیں، یہاں تو کھا کے شکر والا صبر کرنے والے روزے کے برابر، نفل روزے کے برابر ثواب پا جاتا ہے. تو صوفیہ کی تعلیم کیا ہے اس کو ہم بھول گئے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں ایک مرید آیا. مریدوں کی پرانی یہ تربیت ہے کہ مرید جب اپنے شیخ سے ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ نظر پیش کرتے. حالانکہ مرید کی نظر کا محتاج ہمارا شیخ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں علماء سے اور مشائخ سے اور بزرگوں سے ملنے جاؤ، چاہے زمین کے اندر والے سے ملنے جاؤ چاہے زمین کے اوپر والے سے ملنے جاؤ، تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. جو خالی ہاتھ جائے گا نہیں وہ خالی ہاتھ آئے گا نہیں. اس لیے ہم کبھی پھول لے کر جاتے ہیں، کبھی عطر لے کر جاتے ہیں غریب نواز کیا. لوگوں کو بڑی چڑ ہے، یہ پھول کیوں لے کے جاتے ہو؟ میں نے کہا یہ مقدر کی بات ہے. کوئی جیتے جی ترستا ہے، کوئی بعد وصال بھی پھولوں میں لدا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی قسمت چاہیے. کیوں لے کر کے جاتے ہو؟ ہم نے کہا ہم لے کے جاتے ہیں، ہم چڑھاتے ہیں، ہم چڑھاتے ہیں، آپ چڑھتے کیوں ہیں؟ مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. کوئی پھول کسی کی ناجائز محبت میں کسی کو پیش کرتا ہے، کوئی نبی کے بیٹے کو پیش کرتا ہے. پھول تو پیش ہو رہے ہیں نا، ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں. کوئی ناجائز محبت میں پیش کر رہا ہے
اور کوئی آل نبی کی محبت میں، اصحاب نبی کی محبت میں. بہرحال تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پرانی عادت ہے محبت کی کہ خالی ہاتھ نہیں. اب اس سے یہ نہ کہنا کہ یہ دیکھو سنی لوگ اپنی عوام سے کچھ وصول کرنا چاہتے ہیں. بات وصول کرنے کی نہیں ہے. ارے اللہ بھی جب محبوب کو واپس بھیجتا ہے تو بغیر تحفے کے نہیں بھیجتا، خالی ہاتھ. محبوب جا رہے ہو تو آپ بھی تحفہ لے کر جاؤ، اور ایسا تحفہ دیا. ظاہر سی بات ہے جیسی ذات ہے ویسا تحفہ ہے. آپ کو معراج دی، تحفہ لے جائے تاکہ آپ کی امت کو بھی معراج نصیب ہو جائے. ہاں مگر اچھا یہ بھی بات ہے، ہر تحفہ لینے والا تحفے میں بڑھوتری چاہتا ہے، لیکن یہ کیسا تحفہ تھا اس میں کمی کرائی گئی. دینے والے نے دیا 50 وقت کی نماز، لینے والے نے لیا 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑے تھے. پھر معراج چھڑ جائے گی تو میں اسد و عنوان سے ہٹ جاؤں گا، لیکن بات آئی تو عرض کروں. کیا اللہ اکبر. حضرت 7ویں آسمان پہ خلیل ہے، چھٹے آسمان پہ کلیم ہے. کلیم نے پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. نہیں واپس جائیے. مسلم شریف کی حدیث ہے ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹیے واپس. یہ نہیں کہا جبریل کی طرف لوٹیے. اس سے ان لوگوں کے نشیمن پر بجلی گر جاتی ہے جو کہتے ہیں وہ تو گئے تھے جبریل کو دیکھنے، اور جبریل تو زمین سے ساتھ ساتھ تھے. بادشاہ کو وزیر کو دیکھنا کوئی معراج نہیں ہوتی. بادشاہ کا وزیر کو دیکھنا کوئی معراج نہیں ہوتی. معراج تو ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پہنچنے کو جہاں تصورات بھی نہ جا سکے. عروج تو کہتی ہیں اس کو. تو بہرحال تو کہا جائیے اپنے رب کی طرف، کم کرا کے لئی. گئے تو 5 کم ہوئی. پھر واپس آئے تو کہا اب بھی کم کرائیے. آپ بار بار سنتے رہتے، آخری میں 5 رہ گئی تو بھی حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اب بھی جائیے، اتنی بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اتنی بھی نہیں پڑے گی اور کم کرائیے. حضور نے کہا مجھے شرم آتی اب جاتے ہوئے، حیا آتی مجھے جاتے ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ حال ہے. لیکن وہ تحفہ دیا، مگر پھر جب 5 لے کر چلے تو ارشاد ہوا محبوب تمہاری خاطر تو کمی کر دی گئی، مگر ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم نے جو 50 دیا تھا 5 پڑھنے والے کو بھی اجر ہم 50 کا ہی عطا کریں گے. پڑھنے میں تخفیف ہوئی ہے، عطا میں کوئی تخفیف نہیں ہے. یعنی بندے کے عمل میں کمی کی گئی، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. جو 50 پڑھنے والے کو ملنا تھا وہی 5 پڑھنے والے کو عطا کریں گے. لیکن آج اس کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ تحفے تحائف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ہونا چاہیے. تو نصیر الدین پاک کی بارگاہ میں مرید آ کر کہتا ہے حضور لوہار ہوں تو لوہے کا کام کرتا ہوں تو آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا فرمایا کیا لایا بیٹا؟ تو کہا کینچی لایا ہوں بنا کر. کہا کیا تو لوہار ہے تو صرف کینچی ہی جانتا ہے کہ سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا سوئی بھی بنا لیتا ہوں. فرمایا ہم صوفی لوگ ہیں بابا، یہ کینچی لے جاؤ، ہمارے یہاں کینچی نہ لایا کرو، سوئی لایا کرو، کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. 2 کرنے والے لوگ، یہ صوفیہ کا منہج، صوفیہ کی فکر. تو سرکار غریب نواز بھی آئے، وہ محبت کا نفرت کرتے. ایک مرتبہ اذان دے رہے ہیں، غریب نواز خود اذان دے رہے ہیں. ہندوستانی کچھ بچے ہیں، ہندوستان اب ظاہر سی بات ہے ہر ملک میں ہر بندہ تو اچھا نہیں رہتا نا. کچھ بچے بدماش آپ کو بھی مل جاتے ہوں گے، ہمیں بھی کچھ ملتے جلتے رہتے ہیں، جو بڑوں کی نقلیں بناتے ہیں. اور جو کسی کی نقل بناتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بڑوں کی نقل اگر چھوٹا بنائے تو ناراض ہوتے ہیں لوگ، میری نقلیں بناتا ہے. مگر وارے حلم غریب نواز اذان پڑھ رہے ہیں اور اس زمین کے کچھ بچے، بگڑے ہوئے ماں باپ کے کچھ بچے غیر تربیت یافتہ، وہ غریب نواز کی نقلیں بنا رہے ہیں. اور وہی جو غریب نواز الفاظ دہراتے کہتے ہیں وہ دہراتے جاتے ہیں. مریدین کو ناراضگی ہوئی، ہمارے مرشد کا مذاق،
میرے بھائی تمہارے اور میرے مرشد کا کوئی مذاق بنائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، کوئی نقل بنائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ غریب نواز کے مریدین میں کیسے کیسے لوگ تھے، بابا قطب الدین بختیار کاکی، صوفی حمید الدین ناگوری، اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرت سیدی سرکار سید محمد سبزواری، حضرت سیدی فخر الدین گردیزی، یہ ایسے عظیم الشان لوگ جب مرشد کا نقل بناتے دیکھا غصے میں آئے۔ غریب نواز نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان کو نقلیں بنانے دو، اس لیے کہ یہ کس چیز کی نقل بنا رہے یہ تو دیکھو۔ میرے اللہ کا نام میں ان کے والدین کی زبان پہ لانا چاہتا ہوں، مگر وہ نفرت سے نہیں لیتے، کم سے کم نقل سے تو لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی غریب نواز کے دہرائے ہوئے الفاظ کی برکت تھی، اللہ نے اس بستی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سرکار غریب نواز کا حلم یہ تھا، اور غریب نواز کو صدمے کچھ کم نہیں دیے گئے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پٹیالہ کی سرزمین جس کا پرانا نام سمانہ ہے، جس وقت آپ تشریف لا رہے تھے بلاد ہند کی طرف، ایک خاص اور بات، یہاں کی زمین جو ہے وہ ہندی اور سنسکرت بولی جاتی تھی، اور غریب نواز کی زبان عربی اور فارسی تھی۔ ایک نیا مسئلہ تھا کہ بھئی اس انجانی زمین کے انجانی زبان والوں کے درمیان ہم یہ زبان اپنی کیسے بولیں گے، ان کو کیسے سمجھائیں گے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں کی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ نے سرحد پہ قیام فرمایا، اور سرحد کے قیام کے درمیان نجومیوں نے جو علم نجوم سے غریب نواز کی آمد کا ذکر جانتے تھے، انہوں نے تصویریں بنائی اپنی اٹکل سے اور کہا یہ فقیر آئے گا اور آنے کے بعد ہندوستان کے تختے کو یہ پلٹ دے گا، اور بادشاہ جو طاغوت ہے اس کے تخت کو پلٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، حکومت پھر بادشاہ کی نہیں رہ جائے گی، پھر کسی اور کی ہوگی۔ تو حکومت بچانے کے لیے بادشاہ بڑا حساس تھا۔ دیکھیے لوگ اقتدار بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کیا لوگوں نے، یزید نے کیا، فرعون نے کیا، نمرود نے کیا۔ فرعون نے تو کتنے بچوں کو ذبح کیا، نمرود نے کتنے بچوں کو ذبح کیا۔ پتہ چلا یہ انسانی ذبیحہ، انسان کو ذبح کرنا، انسانوں کی نسل و کشی کرنا اقتدار کے حصول کے لیے یا اقتدار کو بچانے کے لیے اہل اقتدار کا ہمیشہ سے وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو خون کی ہولیاں کھیل کر کے اقتدار بچاتے ہیں یا اقتدار بناتے ہیں، بہت دنوں تک ان کی فرعونیت اور نمرودیت نہیں چلتی، اس لیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نہ ظلم کو پسند کرتا ہے نہ ظالم کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا۔ جب چڑیا پہ ظلم کیا جاتا ہے اور کتے پہ ظلم کیا جاتا ہے تو بستیاں جلا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ انسانوں پہ ظلم کیسے برداشت ہو سکتا؟ اسی لیے تو اہل اسلام، مارنا تو دور کی بات، گالی دینا تو دور کی بات، مسلمان تو کسی غیر مسلم کو حقارت کی وجہ سے ابے کہنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ ابے کے الفاظ اور اوٹ پٹانگ الفاظ ابھی آپ کی ہماری زبانوں پر آ گئے، ورنہ صوفیہ وہ تھے ابے کہنے کی بھی اجازت اپنے مریدوں کو نہیں دیتے تھے۔ سرکار بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز شہباز دکن ہندوستان کی سرزمین پہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک بار دلی آئے ہوئے تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام بنو تھا، بنو۔ تو حکیم تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اس حکیم عالم صاحب نے کہا ابے بنو، اور اس سے بات کی۔ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو سرکار بندہ نواز نے ان سے کہا علامہ صاحب معذرت چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو ابے کہتے ہو؟ صوفی مشرب ہو کر، صوفی مسلک ہو کر آپ لوگوں کو ابے کہتے ہو؟ تب جب آدمی پھنستا ہے تو کچھ نہ کچھ راستہ تو نکالتا ہے نا دائیں بائیں سے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ کافر تھا، حضرت وہ غیر مسلم تھا، اس لیے میں نے ابے کہہ دیا۔ کیا خوبصورت جواب دیا بزرگان چشت کے اس پروردہ نے۔ فرمایا مولانا وہ کافر تھا، آپ تو مسلمان ہو۔ ایک مومن کو ابے کہنا کیسے؟ سوچو تو صحیح،
جن صوفیاء نے کسی کافر مشرک کو ابے کہنا گوارا نہ کیا، وہ بیوی کو ماں بہن کی گالیاں سننا کیسے گوارا کر سکتے؟ آج مسلمان ہیں غریب نواز کے چاہنے ماننے والے، بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے، بیٹی کو ماں بہن کی گالی دے رہے، پڑوسی کو ماں بہن کی گالی، اور کہتے ہیں ہم غریب نواز والے، ہم تو چشتی، ہم تو قادری، اللہ کے بندو۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی، مسلمان کو گالی دی اور توبہ کر کے اس سے معافی نہیں مانگی، تو مجھے ڈر ہے جب مرے گا تو اللہ نہ کرے کافر ہو کر نہ مرے۔ گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس کا برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے جو کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے۔ سوچو، یعنی انسان کو کتا کہنا گالی ہے، انسان کو اچھے انسان کو خبیث کہنا گالی ہے، مردود کہنا گالی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب خبیث، مردود، کتا، بلی نہیں کہہ سکتے کسی انسان کو یہ گالی ہے، تو جو ماں بہن کی گالی، یہ تو اس دور میں تھی بھی نہیں، یہ تو اس دور میں اس کا تصور نہیں تھا۔ ان شریفوں کے دور میں آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، کچھ تو سنیت کا خیال کرو۔ صوفیزم صرف رنگین ٹوپیوں کا نام نہیں ہے، صوفیزم تو دل کے رنگنے کا نام ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اگر کسی رنگ میں رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ ٹوپیوں کا رنگ ہمیں نجات نہیں دلائے گا، کرتوں کا رنگ نجات نہیں دلائے، سب رنگ پکڑ کے بیٹھے۔ میرے عزیز، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اصل رنگ تو شریعت کا رنگ ہے، اصل رنگ تو اسلام کا رنگ ہے۔ اگر کپڑوں ہی کا رنگ کسی کو چشتیت، قادریت، رضویت، اشرفیت، برکاتیت اور مداریت عطا کرتا، نشانی ضرور ہو سکتی ہے، ذریعہ نجات نہیں ہو سکتی، علامت ضرور ہو سکتی ہے، ذریعہ نجات نہیں۔ ذریعہ نجات تو اللہ کا رنگ ہے، شریعت کا رنگ ہے، عشق مصطفیٰ کا رنگ ہے، صوفیاء کا رنگ ہے، جس میں نہ گالی ہے، نہ گلوچ ہے، نہ بے ادبی ہے۔